نعمتوں کو شمار کرنے سے قاصر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ حمد و ثنا اس ذات واجب الوجود کے لیے ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جو درود و سلام کے لائق ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جن کے وجود بابرکت سے اس کائنات کا وجود ہے، کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا۔ ناظرین، سرزمین مقدس نجف اشرف سے پروگرام فقہی مسائل میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ یقیناً جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے ناظرین کی طرف سے بھیجے گئے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مسائل کہ جن کا جاننا بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان روز مرہ جو زندگی گزار رہا ہے اس میں اس کا واجب کیا ہے اور اس کے لیے حرام کیا ہے، کس سے بچنا ضروری ہے، کس چیز کا انجام دینا ضروری ہے۔ یقیناً یہ انسان کے لیے ضروری ہے انسان ان سے آگاہ ہو تاکہ انسان حلال و حرام کی تمیز پیدا کر سکے اور اسے معلوم ہو کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تاکہ اپنے فریضے کی ادائیگی انسان کر سکے اور انسان جو ہے وہ تاکہ اپنا ذمہ بری کر سکے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں شریک گفتگو رہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ شیخ محمد شفا نجفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ ہمارا یہ فقہی مسائل جس کے روح رواں ہمیشہ آپ رہتے ہیں اور مومنین کے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور آپ ان کو بیان فرماتے ہیں، قبل اس سے کہ مومنین کے سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ آغاز کیا جائے، آپ کے نورانی کلمات سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک مسئلہ جو پوری دنیا میں مومنین کو پیش آتا رہتا ہے، خصوصاً وہ ممالک یا اسلامی ممالک کے جو یعنی عمومی طور پر ملکی سطح پر بھی اور نیچے کے حلقوں میں بھی وہ کوئی آسودہ حال نہیں ہوتا، طبقہ ضرورت مند ہوتا ہے اور ان کی جو آمدنی ہے وہ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، اور وہ مسئلہ کسی کو قرض دینے کا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے ظاہر روایات کی روشنی میں کہ کسی سے قرض لینا ایک مکروہ عمل ہے، کسی سے قرض لینا مکروہ عمل ہے جب تک انسان کو شدید احتیاج نہ ہو، یعنی مجبور نہ ہو کسی سے قرض لینے پر، تو اس عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ اب اگر ایک آدمی کو حالات نے مجبور کر دیا ہے اور کسی سے قرض اس نے مانگا ہے، تو جس سے قرض مانگا گیا ہے اس کے لیے مستحب مؤکد بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ قرض دے، اور یہ تصریح کی گئی ہے روایات کے اندر کسی کو مفت میں دینے یا صدقہ دینے سے زیادہ ثواب کسی کو قرض دینے میں ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ مفت میں کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، بطور صدقہ دیتے ہیں، ممکن ہے کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں وہ آ جائے، اور ممکن ہے اس آدمی کے ہاتھ میں آ جائے جو ضرورت مند نہیں ہے، بے نیاز ہے، لیکن قرض جو ہے وہ عام طور پر ہمیشہ ضرورت مند کے ہاتھ میں جاتا ہے، کوئی جب تک مجبور نہ ہو کسی سے قرض نہیں لیتا، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مفت میں کوئی چیز دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں، تو اس کی جو افادیت ہے وہ اسی تک محدود رہتی ہے جس کو آپ نے مفت میں دیا ہے اور وہ صدقہ دیا ہے، وہ بس وہ اس کو کھا پی کے ختم ہو جائے گا اور اس کی افادیت کا سلسلہ محدود ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ قرض لوٹا دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے،
پھر اسی پیسے سے آپ کسی اور کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، وہ لوٹا دیتا ہے تو وہ پھر کسی اور کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس طرح ایک ختم نہ ہونے والا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی عرف کے طور پر، لہذا اس کی زیادہ فضیلت کی بیان کی گئی ہے۔ اور جہاں قرض دینے کی تاکید کی گئی ہے وہاں یعنی لوٹانے کی، قرض کی ادائیگی کی قدرت کے باوجود ٹال مٹول کرنا اور بر وقت وعدے کے مطابق قرض کو واپس نہ کرنا، نہ لوٹانا، اس کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے۔ لہذا روایات میں ہے، شہیدین نے اپنی بھی کتاب میں لکھا ہے، مطل الغنی ظلم، غنی آدمی، امیر آدمی جو کسی وجہ سے قرض لیتا ہے اور وہ ادائیگی کی پوزیشن میں ہے تو یہ ٹال مٹول کر کے بر وقت قرض ادا نہ کرنا یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے دیا، اور یہ ادا کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظلم ہے۔ اور ساتھ قرض دینے والے کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا مقروض کسی وجہ سے اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں اور وہ قرض بر وقت نہیں لوٹا سکتا تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ وہ مقروض آپ کا اگر وہ تنگ دست ہے، بر وقت ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک وہ ادائیگی کا قابل نہیں بنتا۔ میں بطور تبرک ایک دو روایتیں رسول اکرم اور آپ کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بطور تبرک عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول خدا نے فرمایا، من اقرض مؤمنا قرضا ينظر به میسورہ کان مالہ فی زکاۃ، جو آدمی کسی مومن کو کوئی قرض دے اور قرض دے کے اس وقت تک وہ انتظار کرے اور اس کو مہلت دے کہ جب تک وہ آسودہ حال نہیں ہوتا اور ادائیگی بنتا، یوں سمجھے کہ یہ اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو اجر اور ثواب ہے وہ قرض دینے والے کو اتنا ملتا ہے دیا۔ وَكَانَ فِي صَلَاةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى یؤدی ہے، اور یہ گویا یہ ایک ترجمہ کے مطابق گویا جب تک وہ قرض واپس نہیں کرتا اللہ کے فرشتے اس پر درود اور جو ہے نا وہ صلوات وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اور صادق آل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے، ایما مؤمن نفس عن مؤمن کربتن وهو معسر یسر اللہ له حوائجہ فی الدنیا والآخرہ، جو مومن بھی کسی مومن کی مصیبت کو ٹالے، اس کی مشکل میں کام آئے جبکہ وہ مومن تنگ دست ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ اور آپ نے دوسری روایت میں قسم کھا کے فرمایا صادق آل محمد نے، واللہ فی عون المؤمن واللہ فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخیہ، جب تک کہ ایک مومن اپنے مومن کی مدد میں مصروف ہوتا ہے اللہ کی مدد اس مددگار مومن کو ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ تو ہماری تاکید ہوگی قرض لینے والوں کی خدمت میں بھی، اگر کسی وجہ سے قرض لیتے ہیں تو پھر ادائیگی کے موقع پر جو ہے وہ آپ کو پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، ظلم کہا گیا ہے۔ اور اگر مقروض خدا نخواستہ کسی وجہ سے ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی سب کچھ بیچو، بے شک فٹ پاتھ پہ سو اور ہمارا قرض ادا کرو۔ تو دونوں کو اپنی شرعی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو صاحبان حیثیت ہیں ان کو اس مستحب عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ قبلہ، عمدہ انداز سے بیان فرما رہے تھے قرض کے حوالے سے۔ یقیناً سلسلہ جاری و ساری ہے، ہم اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں اور آپ کے فقہی سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ سوالات کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کالز اور میسیجز کے ذریعے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ قبلہ، اس حوالے سے ایک جو مومن نے سوال بھیجا تھا، جیسے ذبح کے احکام ہیں، بہت ساری شرائط بیان کی گئی ہیں کہ جو ہے وہ چھری کس طرح سے ہونی چاہیے، جانور کو کیسا، اور وہ باقی جو دیگر شرائط موجود میں سے ایک جیسے قبلہ کے حوالے سے ہے شرط، تو جو تشیع کے اندر ایک شرط ہے کہ قبلہ رخ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے،
تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ جیسے کہ شاید آپ اپنے سابقہ پروگرام میں بیان کر چکے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، ان کے یہاں ضروری بھی نہیں ہے، تو جو جس طرح سے ذبح کرتے ہیں تو اسی طرح سے چونکہ اطراف میں جو سوق ہے اور جو ایک بازار ہوتا ہے اس میں سارے لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، تو اس حوالے سے پھر ہمارے لیے وہ جائز ہوگا لینا یا نہیں، اس حوالے سے بیان کیجیے۔ دیکھیں جی، اب پوری دنیا میں یا ہم اپنے ملک کی بات کریں، پاکستان میں بھی عام طور پر آپ جس قصائی سے گوشت خریدنے جاتے ہیں، ایک تو اسی قصائی آپ کے سامنے وہ جانور کو قبلہ رخ ذبح نہیں کرتا، معلوم نہیں وہ چھوٹا گوشت ہے بڑا گوشت ہے، جانور کہاں ذبح ہو کے آتے ہیں، آپ کے لیے شرعی طور پر یعنی ثابت نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، دو عادل گواہوں نے گواہی دی ہو، ہم نے اپنے آنکھوں اس کو قبلہ رخ جو ہے نا وہ ذبح کرتے ہوئے وہ دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ خریدتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے فقہا نے یہ صاف لکھا ہے توضیح المسائل میں یا منہاج صالحین میں کہ اگر ایک اہل سنت مسلمان ہے اور جس کے ہاں میں نے پوچھا ہے اپنے کافی جو اہل سنت کے دوست جاننے والے مفتیان ہیں مدارس میں، جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا، وہ ڈائریکٹری سے بھی ان کے مدارس کا نمبر لے کے میں نے اسلام آباد سے کہ کافی مدارس کے مدرسین مفتیان سے پوچھا ہے، تقریباً اکثر کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر جی نہ بھی ہو قبلہ رخ نہ بھی ہو تو جانور جو ہے وہ حلال ہے، یعنی اگر ایک اہل سنت مسلمان اپنے فقہ مطابق ذبح کرتا ہے تو آپ وہ گوشت جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں۔ اس سے ملتے جلتے مسائل اور بھی عبادات میں ہے، مثال کے طور پر کہ میاں بیوی ہے، جو میاں ہے وہ اس کا تعلق اہل سنت سے ہے اور جو خاتون ہے وہ شیعہ ہے، اور دونوں جو ہے عمرہ مفردہ کے لیے جاتے ہیں، شیعوں کے ہاں جو ہے وہ طواف النساء ہے، طواف النساء ہے، اور جب تک طواف النساء نہ کریں وہ جو ہے نا وہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، جبکہ جو میاں ہے اس کے ہاں طواف النساء واجب نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں، دونوں ایک ساتھ گئے ہیں اور ظاہر خاتون نے اپنے شیعہ فقہ کے مطابق طواف النساء کیا ہے، اس کے میاں نے اس کے فقہ میں چونکہ نہیں ہے لہذا طواف النساء اس نے نہیں کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاتون کے لیے کوئی ازدواجی زندگی میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس کے ہاں چونکہ واجب نہیں ہے لہذا جو ہے نا وہ اس کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ متاثر نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا اور ہمارے فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اسی کی بنیاد پر میں نے عرض کیا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اسی حوالے سے ایک وراثت سے متعلق ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص تھا، اس نے بیان کیا کہ جو میرا بھائی ہے اس کی جو ہے وہ کل آمدنی میں یعنی ان کے پاس جو تھا وہ ایک گھر تھا جس میں وہ رہتے تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ بھی اس کا بھی انتقال ہو گیا اور جو ان کا بھائی تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کی اولاد میں سے اس کے دو ہی یعنی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ جو بیٹا تھا اس کی جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی تھی، اور جو بیٹی تھی اس کی شادی اور اس کی آگے جو ہے وہ بلکہ اس کے برعکس ہے، جو بیٹا ہے اس کی شادی تھی اور اس کی آگے بھی 3 بیٹیاں تھیں، اور جو بیٹی تھی اس کی شادی شدہ نہیں تھی۔ پھر وہ جو اس کا بیٹا تھا اس کی بھی وفات ہو جاتی ہے، یعنی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تو وہ کلاً ایک گھر ہے۔ تب اس صورت میں وہ جو 3 بچیاں ہیں اس کے والد کا چونکہ انتقال ہو چکا ہے، 3 بچیاں ہیں اور پھر مرنے والے کی ایک بیٹی ہے، یعنی ایک بیٹی ہے اور 3 جو ہے وہ اس کی جو پوتیاں ہیں، تو اس صورت میں یہ وراثت کا کیا سلسلہ؟ یعنی میں اس کو سوال کو اس طرح پیش کر سکتا ہوں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کے پسماندگان میں لواحقین میں 3 بیٹیاں ہیں، جی 3 بیٹیاں ہیں، صحیح، اور پھر ان کی اولاد ہے، تو ظاہر ہے یہ 3 بیٹی، یہ اس کی جو بھی جائیداد ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، جو بھی ہے، بیوی اگر زندہ ہے تو بیوی زندہ ہے یا بیوی کی وفات ہو گئی ہے، خیر اگر بیوی ہوتی بھی تو زمین میں اس کا حصہ نہیں ہوتا، باقی جائیداد میں اس کا جو ہے نا وہ 8واں حصہ ہوتا ہے، چونکہ مرحوم جو ہے وہ صاحب اولاد ہے، تو مرحوم کی جو بھی جائیداد ہے وہ 3 بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوگا، اور جو بیٹا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے۔ جی اصل میں جو فرض مسئلہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو مرحوم ہے اس کی جو بذات خود اولاد ہے وہ 2 ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ جو بیٹا ہے اس کی آگے 3 بیٹیاں ہیں، وہ شادی شدہ تھا، جو بیٹی ہے وہ شادی شدہ نہیں، باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو گیا ہے، جی، اور اس کی آری اولاد ہے، جی،
اس کی اولاد کو نہیں ملتا، کیونکہ جس واسطے سے ان کو ملنا تھا وہ منقطع ہو گیا ہے، لہذا اس کو نہیں ملے گا۔ باقی بیٹیاں 1 ہو 2 ہو 3 ہو، جائیداد جو ہے بیٹیوں برابر تقسیم۔ بہت شکریہ قبلہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اس کے علاوہ ایک شخص نے خمس کے حوالے سے یہ سوال کیا کہ میرے ذمے خمس جو تھا وہ واجب الادا تھا، اور میں نے وہ عید الفطر پر یاد نہ رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ ادا نہیں کر سکا، کچھ مشغول رہا، تو اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، یعنی اس کا میں یہ مطلب سمجھاؤں کہ انہوں نے جو فکس کی ڈیٹ مقرر کی تھی وہ عید فطر کے دن تھی، وہ اگر یعنی غفلت سے یا بھولے سے اگر وہ چند دن، ابھی مثلا عید فطر ہے تو ابھی شوال جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے، تو یعنی بھولے سے غفلت سے رہ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ابھی بھی جو ہے نا وہ یعنی ادائیگی کے طریقہ کار میں کوئی جو ہے نا وہ فرق نہیں ہوگا۔ ان کو اتنا پتہ ہوگا کہ عید فطر جو ان کی فکس ڈیٹ تھی خمس کی، اس دن ان کی بچت کتنی تھی، ٹھیک ہے نا جی، اسی حساب سے دے دے۔ باقی اسی تاخیر، جان بوجھ کے تاخیر جائز نہیں ہے، بر وقت ادا ہونا چاہیے۔ بھولے سے یا غفلت سے اگر تاخیر ہوگی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس ڈیٹ میں ان کے ذمے جو واجب الادا تھا، جتنی بچت تھے اس کا 5% مثلا 20 دن دیر ہے تو آج شمار نہیں ہوگا بلکہ وہی 20 دن پہلے اسی دن کے حساب سے ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے اسٹیٹ لائف جو انشورنس ہے وہ کروائی ہوئی ہے، تو اس میں چونکہ کہا گیا کہ اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی جو انشورنس کی رقم ہے وہ آپ کو پروفٹ کے ساتھ فل ادا کی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو 20 سال کا جو دورانی ہے اس میں آپ اپنی جو ہے وہ ایک قسط ادا کرتے رہیں گے، اور 20 سال کے بعد جو ہے وہ پروفٹ سمیت آپ کو ملے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو بعد میں ملے گی یہ سود شمار تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، اس میں فقہا کا جو میں نے یعنی استفتاء کا جو جواب میں نے پڑھا ہے، خصوصاً آیت اللہ العظمٰ سیستانی سے سوال کیا گیا انشورنس کے حوالے سے، انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے، جیسے آپ نے ابھی یا محترم کالر نے اپنے سوال میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر یہ جو بیمہ پالیسی ہے کی جو کمپنی ہے وہ آپ سے جو ہے نا قسطوں میں منتھلی جو ہے نا وہ آپ سے ایک قسط وہ وصول کرتی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کاروبار میں لگاتی ہے، اس کو انویسٹ کرتی ہے، اور وہ آپ کا وہ جو پالیسی یا اس کے مکمل ہونے پر، جس سے پتہ نہیں میچور ہونے پر جو ہے نا وہ پرافٹ دیتے ہیں، اور تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ کار نہ ہو پیسے کہیں جمع کراتے جائیں اور ہم 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد لم سم اتنا پیسہ دیں گے، اس کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتے۔ اس میں اکثر مسئلہ یعنی یہ چونکہ ہم دے رہے ہیں تو ہمیں واضح نہیں ہے کہ وہ لوگ، میں نے پوچھا ہے جب یہ سوال اور جواب جب میں نے پڑھا ہے، میرے کافی دوست جو انشورنس کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے تو اکثر نے یہ جواب دیا ہے کہ ہاں اندر یہ ایسا ہوتا ہے، آپ سے لیتے ہیں، اس کو انویسٹ کرتے ہیں، اور نفع نقصان کی بنیاد پر جو ہے آپ کو دیتے ہیں، آخر میں کچھ لوٹاتے ہیں، تو وہ جائز ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اس کے حوالے سے ایک شخص نے نماز جماعت سے متعلق سوال کیا۔ سوال یہ ہے کہ چونکہ جہاں میں رہتا ہوں میرے گھر کے قریب جو ہے وہ برادران اہل سنت کی مسجد ہے، تو اکثر میں وہی نماز پڑھ لیتا ہوں، چونکہ جیسے ہی ہمارے نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ اول وقت میں کوشش کرتا ہوں نماز پڑھوں، چاہے گھر یا مسجد کے اندر۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا تاخیر سے آیا ہوں یا میں نے اپنی نماز فرادہ پڑھ لی ہے، تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، تو کیا میں دوبارہ سے ان کی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں، یا جو وہ فرادہ پڑھ لی ہے بس وہی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگرچہ یہ مسئلہ میں اس سے پہلے بارہا بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ آیا اہل سنت پیش نماز کے اقتداء میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ حقیقی اقتداء، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ پہلی 2 رکعت میں حمد سورہ امام صاحب پڑھتے ہیں اور آپ حمد سورہ نہیں پڑھتے، یا خاموشی سے سنتے ہیں، یا کوئی سبحان اللہ سبحان کوئی جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں، یہ والا جو اقتداء ہے اہل سنت امام جماعت کے پیچھے بعض ہمارے فقہا اجازت دیتے ہیں اور بعض اجازت نہیں دیتے۔ اہل سنت کے ہاں جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا وہ بہت ہی آسان ہے، یعنی ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ مساجد میں اور دوستوں میں آتے ہیں کہ وہ مثلا ایک آدمی نے اگر داڑھی نہیں بھی رکھی ہوئی ہے آگے کھڑا ہو جائے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف جو ہے وہ گزرے ہیں، باقاعدہ اچھی خاصی ان کی مچھیں بھی تھی اور داڑھی نام نشان بھی نہیں تھی، وہ نماز پڑھاتے تھے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ داڑھی منڈانا جو ہے وہ عدالت کے منافی ہے،
تو لہٰذا ہماری ہاں جو ہے پیشیمات کی شرائط جو ہے نا بڑی سخت ہیں، کڑی ہیں، اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ لچک ہے. صحیح. تو بہرحال یہ کہ ہمارے بعض فقہا جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ ان میں آیت اللہ خامنائی یہ جو ہے نا اقتداء کی اجازت دیتے ہیں. یعنی بے شک آپ حمد و سورہ نہ پڑھیں، اور جو ہے نا وہ جس طرح ایک اثنا عشری عادل کے پیچھے پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھ سکتے ہیں. اب ان کا اپنا ایک فتویٰ ہے. اچھا جی، تو اگرچہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے یعنی ایک اہل سنت مسلمان کی نماز شیعہ کے نزدیک باطل ہے. صحیح. شیعہ کی نماز جو ہے اہل سنت کے بعد باطل ہے. میرے نزدیک جو ہے وہ جو ہے نا وہ پاؤں کے مسح کے بجائے پاؤں دھونے سے وضو باطل ہے. ٹھیک ہے نا جی، وضو باطل ہے. وضو نہیں ہے تو پھر نماز کیسی ہو؟ اچھا جی، اسی طرح ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ جو ہے نا میرے نزدیک میرے فقہ جعفری کے مطابق ہاتھ باندھ کے پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اور شاید بعض ناظرین اور سامعین کے لیے عجیب بات ہو کہ اہل سنت کے جو 4 فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک تو شیعوں کی طرح جو ہے نا کھول کے پڑھتے ہیں، جس کو فقیہ مدینہ کہا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ، امام حنبل، ان میں سے کسی کے نزدیک بھی ہاتھ باندھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے. ہاتھ باندھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں علماء کی کمزوری ہے کہ اس کو چھپاتے ہیں. آپ اپنے مومنین کو بتائیں، آپ ایک دفعہ بھی ہاتھ کھول کے نہ پڑھیں بھائی، لیکن یہ بتائیں کہ اگر مالکیوں کی طرح اور اثنا عشریوں کی طرح آپ اگر کھول کے بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، آپ کی نماز صحیح ہوگی. ٹھیک ہے جی، آپ گھبرائیں نہیں، اخلاقی جرات پیدا کریں، جو آپ کے فقہا نے لکھا ہے اس کو آگے بیان کریں، اس کو چھپانے کی جو ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ ہاتھ جب دھوتے ہیں تو ہم کوہنی سے دھونا شروع کر دیتے ہیں، اہل سنت جو ہے نا یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. میرے نزدیک جو ہے نا وہ والی نماز باطل ہے کہ جس میں ہاتھ کو جو ہے نا یہاں سے دھویا گیا ہو اور پاؤں کا مسح کے بجائے اس کو دھویا گیا ہو ہاتھ جو ہے نا باندھ کے. لیکن بہرحال ایک فقیہ ہے، انہوں نے ایک مصلحت کے تحت مسلمانوں کی جو یکجہتی ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر جنہوں نے اجازت دی ہے ان کے جو مقلدین ہیں وہ ان کے اقتداء میں نماز پڑھیں. لیکن بعض فقہا جیسے آیت اللہ سیستانی ہے وہ کہتے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یکجہتی کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھیں، نماز اپنی پڑھیں، آپ کو نماز باجماعت کا ثواب ملے گا. اور خصوصاً ہم مکہ مدینہ میں ہم اپنے کاروان والوں کو بتاتے ہیں آپ کسی بھی کے مقلد ہوں الگ سے نماز نہ پڑھیں. اگر مثلا اس مرجع تقلید کی تقلید میں ہیں جو اجازت دیتا ہے تو آپ کھڑے ہوں، حمد و سورہ بے شک نہ پڑھیں پہلی 2 رکعتوں میں. اور اگر اس مرجع تقلید کی تقلید میں ہے جو کہتا ہے نہیں بھائی آپ اقتداء نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کے آپ ساتھ نماز پڑھیں اور آپ کو نماز باجماعت کا ثواب ملے گا. لیکن الگ سے پڑھیں گے فرادہ تو فرض تو ادا ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا باجماعت کا. لیکن اگر ساتھ پڑھیں گے تو یہ صورتحال ہے جی. اس کی روشنی میں جو ہے نا وہ عمل کریں. بہت شکریہ قبلہ، جزاکم اللہ خیرہ. انتہائی عمدہ گفتگو بیان فرما رہے ہیں. انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری ساری. ناظرین آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیے، انشاءاللہ سوالات کو شامل کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام فقہی مسائل میں آپ کو پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں. وقفے پر جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے اور ناظرین کی طرف سے بھیجے گئے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. اور یقیناً بہت سارے ایسے سوالات اور ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے جو ہے وہ کہیں پہنچ کر کسی عالم دین تک پہنچنا جو ہے وہ
ممکن نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ جائے اور اپنے ان تمام سوالات کو اس کے سامنے پیش کرے اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کا جواب لے. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے تو یہ ایک بہت آسانی ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے گھر بیٹھے بھی ان تمام دینی علوم کو سیکھ سکتا ہے. اور یہ انسان کے لیے ایک بہترین موقع ہے جہاں انٹرنیٹ سے ہم بہت سارے دیگر جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں کمانے کے حوالے سے, یا دیگر جو ہے وہ انسان اپنے گھر پہ بیٹھ کے لاکھوں کما رہا ہے, وہاں انسان اپنے دین کو جاننے کے لیے کم از کم یہ کر سکتا ہے کہ اپنے جو سوالات ہیں وہ بھیج سکتا ہے اور ان سوالات کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ جوابات حاصل کر سکتا ہے, جس کے لیے اگر پیچھے چند سالوں میں چلے جائیں تو ایک مشکل تھا کہ اگر سوال پیش ہے, کوئی عالم دین میسر نہیں ہے تو انسان کو بہت مشکل پیش آتی تھی کہ کس طرح سے انسان جو اپنے دین پر عمل کرے اور باقی جو ہے وہ دیگر فقہی جو سوالات ہیں اس کو کیسے حل کرے. تو ہادی ٹی وی کی طرف سے یہ بہترین آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سلسلہ مہیا کیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں, آپ کو جواب مل سکتا ہے اور اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ان سوالات کو سن کر اپنے جوابات حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسے قبلہ آپ بیان فرما رہے ہیں انشاءاللہ, اور وقتاً فوقتاً سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ طواف النساء کے حوالے سے جیسے بیان فرما رہے تھے تو سوال بھیجا ہے کہ طواف النساء ہے کیا بذات خود اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کوئی اگر کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے کوئی رہنمائی ہو سکے تو. دیکھیں جی, ہم جو ہمارے کالر ہوتے ہیں اکثر مقلد ہوتے ہیں, یعنی اخباری جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے, جس کو مطلب اہل سنت میں اہل حدیث کہتے ہیں. اہل حدیث یا بعض اہل حدیث ہیں یا مقلد ہے. مقلد ہے تو کوئی امام ابو حنیفہ کا ہے, کوئی شافعی کا ہے, کوئی محمد کا ہے, کوئی جو مالک کا ہے. باقی جو اہل تشیع اثناعشری حضرات کی جو اکثریت ہے وہ مقلد ہے. شاذ و نادر جو ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ اخباری جو ہے, یوں سمجھیں کہ بس اب وہ بھی شاید ادعا ہو سکتا ہے لیکن عمل وہاں ایسے لوگ کہتے ہیں ہم اخباری ہیں جن کو کتب اربعہ تک کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے لکھنے والوں کا کوئی پتہ ہوتا ہے. تو لہذا ہمیں جو ہے نا وہ لکیر کا فقیر بن کے مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے جو فقہاء ہیں روایات کی روشنی میں, البتہ روایات کی روشنی میں جو عمرہ مفردہ ہے اس میں 5 جو ہے نا وہ 6 اعمال سے عمرہ مفردہ بنتا ہے, جو سال کی کسی مہینے میں آپ جا کے جو ہے نا کر سکتے ہیں. رجب کے مہینے میں زیادہ وہ تاکید کی گئی ہے. سب سے پہلے احرام باندھنا ہے کسی میقات سے یا اپنے ملک سے نظر کر کے, اس کے بعد جا کے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے, اس کے بعد جا کے جو ہے نا وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے جا کے صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں تھیں ان کے درمیان میں آپ نے 7 چکر لگانے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے تقصیر کرنی ہے. تقصیر یعنی سر کے کچھ بال یا داڑھی کے کچھ بال جو ہے نا وہ کاٹے جاتے ہیں, اور یا سر منڈایا جاتا ہے بلیڈ سے, ٹھیک ہے نا, یا اس طرح سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ حلق کرنا جو ہے نا وہ بہتر ہے. یہ 5 ہو گئے. اس کے بعد ہماری روایات اور روایت و رسم فتویٰ کے مطابق ایک اور طواف کرنا ہے آپ نے, اس کا نام طواف النساء رکھا گیا ہے. اب وہ طواف النساء جو ہے وہ مرد عمرہ مفردہ کرے اس کے ذمہ بھی طواف النساء ہے, خاتون عمرہ مفردہ کرے اس کے ذمہ بھی طواف النساء ہے. اچھا جی, وہ شادی شدہ کرے دونوں میں سے, مرد عورت میں سے, اس پر بھی طواف النساء واجب ہے. غیر شادی شدہ حتیٰ نابالغ بچہ, چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ لے جا کے لوگ عمرہ بھی کراتے ہیں, حج بھی کراتے ہیں. اگر ایک نابالغ بچے کو آپ ساتھ لے کے گئے ہیں تو جو کام وہ خود کر سکتا ہے وہ اسے کروائیں گے, جو نہیں کر سکتا آپ اس کی طرف سے کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ طواف النساء نہیں کروایا تو بعد میں شادی نہیں کر سکتا, تو بعد میں شادی نہیں کر سکتا. حتیٰ یہاں تک ہے کہ اگر ایک آدمی طواف النساء کے بغیر عمرہ مفرد انجام دیے مرحوم ہو گیا ہے تو جو ہے نا اب اس کی طرف سے بھی طواف النساء کو کرنا. اب اس عالم میں تو جو ہے نا وہ حلال اور حرام کا کوئی تصور تو نہیں ہے, کوئی حور تو حرام نہیں ہوگی اس کے اوپر, لیکن اس پر بھی جو ہے نا وہ واجب ہے. ہم سے اگر پوچھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے, ہم کہتے ہیں نص, نون صاد
ہاں بس معصوم نے فرما دیا ہے صحیح. اور معصوم کے فتویٰ کی روشنی میں مجتہد کا فتویٰ ہے، لہذا ہم اس پر عمل کرنے کے جو ہوا وہ ہم پابند ہیں. جیسا کہ بیان فرما رہے، اس میں بہت سارے دقت لیتے ہیں اکثر جو مومنین ہوتے ہیں، جب 2 رکعت نماز اس کی ادا کرنے طواف والی، تو اس میں اکثر جو ہے وہ مولانا حضرات کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے پڑھ دیں یا صحیح قرات سکھائیں، تو اس حوالے سے صحیح قرات کا ہونا ضروری. تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے جی. میں حج ورکشاپ میں اکثر جو مومنین ہیں، حکومت کی طرف سے جو ہر حج ورکشاپ ہوتا ہے وہاں بھی یہ عرض کرتا رہتا ہوں، کاروان کی طرف سے بھی یہ جتنے بھی اعمال ہیں نا جی، مثلا جو ہے نا وہ 15 اگر اعمال ہیں حج کے، صحیح. ان میں میرے نزدیک جو ہے نا وہ سب سے مشکل کام یہ نماز قرات کا ٹھیک کرنا ہے. طواف کرنا جو اتنا پیچیدہ نہیں ہے، صحیح اتنا پیچیدہ نہیں ہے. شیطان کو کنکریاں مارنا طاقت لگتی ہے، اس میں انرجی چاہیے، لیکن اس میں پیچیدگی نہیں ہے. لیکن یہ قرات ٹھیک کرنا، یہ جو ہے نا وہ ہم عام طور پر جو ہے نا اب عرب کا یہاں ایک نجف کا چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ اب بولے گا تو وہ ہے بولے گا، عین بولے گا، سے بولے گا، ذات بولے گا، غین بولے گا، یعنی ان حروف کو جدھر سے نکلنی چاہیے ان کی آواز وہاں سے نکالے گا. ہم عرب نہیں ہیں، ہم عجم ہیں، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا بھئی ہماری مادری زبان میں یہ نہیں ہے لہذا ہم جیسے بھی بولیں وہ صحیح ہو. نہیں، یہ یعنی عربی لہجے میں حمد و سورت پڑھنا ضروری ہے. کوشش کریں، آپ کوشش کریں. اگر کوشش کے باوجود بھی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو اسی غلط نماز کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. صحیح. لیکن کوشش ہی نہ کریں اور کوشش نہ کرنے کے نتیجے میں، کوتاہی کے نتیجے میں غلط رہ جائے تو پھر آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے. صحیح. نہ صرف وہ 2 رکعت نماز طواف، یہ اپنے ملک میں جو گھر بیٹھ کے 5 وقت کی نماز وہ خطرے میں جو ہے نا وہ پڑ جاتی ہے. ایک اور انتہائی نازک مسئلہ جس کو بہت نظر انداز کیا جاتا ہے، فرض کریے ایک مومن یا مومنہ اس نے کوشش کی کہ میں نماز ٹھیک کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولوں، رحمان الرحیم نہ بولوں، اور کوشش کے باوجود وہ ٹھیک نہیں کر سکا، مومن یا ٹھیک نہیں کر سکی مومنہ. اب وہ اس کی وہی کوشش کے باوجود جو ٹھیک نہیں کر سکا اس کی نماز بھی ٹھیک ہے. صحیح. اور اگر حج کرے گا تو حج بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ بندہ جس نے کوشش کی ہے اور اپنی قرات کو ٹھیک نہیں کر سکا، وہ کسی کے لیے حج بدل نہیں کر سکتا. صحیح. حج بدل جو کرنا چاہتا ہے کنفرم اس کی قرات جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. یعنی کوشش کر کے بھی اگر ٹھیک نہیں کر سکا ہے تو اس کا اپنا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کی نیابت میں جا کے حج بدل کرنا چاہتا ہے تو اس کی نماز کر. اور میں پچھلے سالوں میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ادھر بھی ادھر یہ مسئلہ بتایا کہ بھئی آئیں میرے پاس ٹھیک کریں. صحیح. اور بھی ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہے، مدارس سے فارغ التحصیل طالبات ہوتی ہیں، بھئی فلان کمرے میں خاتون قرات ٹھیک کر رہی اس کے پاس جاؤ. فلان میں عالم دین بیٹھا ہے مرد، اس کے پاس مرد حضرات جائیں ٹھیک کریں. نہیں آئے، ہمارے پاس نہیں آئے. میں نے بتایا بھی کہ جن کی ٹھیک نہیں ہے وہ کسی کا حج بدل نہیں کر سکتے. لیکن مجھے دکھ ہوا جب ہم مسجد شجرہ گئے، ہم نیت کرواتے ہیں، پہلے ان کو نیت کرواتے ہیں جو اپنا کر رہے ہیں، پھر ان سے کرواتے ہیں نیت جو کسی کا کر رہے ہیں. تقریباً میں نے دیکھا یعنی 250-300 میں سے 15-20-22 خواتین اور مرد ایسے تھے جو کسی کی طرف سے جو ہے کر رہے تھے، لیکن انہوں نے آ کے اپنی نماز ٹھیک نہیں کی. یہ بہت ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. تو قرات جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی اگر آپ نے کوشش کے باوجود آپ کی ٹھیک ہوئی ہے تو نور علی نور. کوشش کے باوجود ٹھیک اگر نہیں کر سکے ہیں تو وہی آپ کی صحیح ہے. اب احتیاطاً کسی عالم دین سے کہیں کہ آپ بھی میری نیابت میں جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں یا آپ ٹھیک ہوگی تو الحمدللہ. ٹھیک نہ ہو سکے، ہم نے بہت کو لوگوں کوشش کی بھئی قل ہو اللہ پڑھو، ہاں وہ بیچارے قل نہیں کہہ سکتے، وہ کاف کو قل بولتے ہیں جس سے جو پاکستان لکھتے ہیں یا کاتب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کی وہی ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ احتیاط کے طور پر کسی عالم دین سے کہیں کہ اچھا آپ میری طرف سے 2 رکعت نماز پڑھ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ حج بدل کے لیے گئے ہیں، آپ کی قرات ٹھیک نہیں ہے اور کسی سے کہیں کہ اچھا بھائی میں فلاں کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں لہذا 2 رکعت نماز جو ہے آپ صحیح قرات کے ساتھ پڑھیں.
یہ اس سے گزارا نہیں ہوگا. صحیح, بہت شکریہ. یقیناً یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف قبلہ توجہ آپ کو متوجہ کر رہے تھے کہ یقیناً چونکہ اب حج کا سیزن بھی قریب ہے اور بہت سارے لوگ حج پہ جائیں گے, تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں یقیناً کہ کم از کم جو ہے وہ آپ کی قرأت ٹھیک ہونی چاہیے کہ جو نماز ہے, اور باقی سال ہاتھ بھی جو انسان نماز پڑھتا ہے تو قرأت ٹھیک ہونی چاہیے. کم از کم کوشش کریں اس حوالے سے. انسان ایک جو ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتا اور پھر کہ قرأت ٹھیک نہیں ہے, تو بنیادی چیز یہ ہے کہ کوشش ابھی اپنے علاقوں میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں حج کے لیے, جہاں بھی کوئی عالم دین میسر ہے کہ جس کی قرأت جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں بہت اچھی ہے, تو آپ قرأت جو ہے وہ سیکھیں. کم از کم مخارج جو ہے وہ جہاں سے وہ ادا ہوتے ہیں ان حروف کو اس طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دیگر اعمال اور انشاءاللہ جو آپ حج انجام دیں گی وہ بھی آپ کا جو ہے قبول ہو. قبلہ ایک مومن نے اس حوالے سے سوال کیا وضو سے متعلق, دوران وضو اگر کوئی رکن بھول جائے تو اس صورت میں وضو کا کیا دوبارہ سے کریں یا اسی جگہ سے شروع کرنا ہوگا, جیسے بعد میں اگر یاد آتا ہے تو وضو کا کیا حکم ہے؟ اور نیز اسی ضمن میں ایک دوسرا سوال کہ کیا عورت جو ہے وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کر سکتی ہے؟ میں پہلے دوسرے سوال کا جواب عرض کروں. اکثر ہماری مساجد میں باجماعت نماز جو ہے خواتین پڑھ رہی ہوتی ہیں اور بیچ میں جو ہے نا وہ قنات لگا دیتے ہیں, تو اس قنات کی وجہ سے ویسا تو نماز میں مرد عورت جو ہے نا وہ یعنی ایک دوسرے کے برابر میں کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک مثلا 10 قدم کا فاصلہ نہ ہو. لیکن یہاں پر جو ہے نا جب بیچ میں قنات ہے تو قنات کے اس طرف خواتین کی صف ہے اور ان کے بالکل اس کے ساتھ ہی قنات کے فاصلے سے مردوں کی صف ہے, تو اس میں نماز باجماعت میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق تھا, کیا تھا؟ وضو سے متعلق ہے, وضو کا حوالے سے. جی ہاں, وضو میں جو ہے نا وہ دیکھیں جی دو چیزیں جو ہے نا اس میں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے. ایک اس میں ترتیب ہے کہ پہلے جو ہے سر کو دھوئیں اور پھر جو ہے دائیں بازو ہے, پھر بائیں بازو ہے, پھر سر کا مسح ہے, پھر جو ہے نا وہ پاؤں کا مسح ہے. البتہ بعد نے پاؤں کے مسح میں ایک ساتھ دونوں پر مسح کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے. ایک تو یہ جو ہے نا وہ ترتیب ہے, اور دوسرا موالات ہے. موالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اعضائے وضو ہے, چہرہ, دائیں ہاتھ, بائیں ہاتھ, سر اور دونوں پاؤں, یعنی ان میں وقفہ نہیں آنا چاہیے. اگر آپ فرض کے بائیں بازو سر کا مسح کر رہے ہیں اور آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے جو ہے نا بائیں بازو نہیں دھویا, ابھی اگر اتنا وقفہ نہیں ہوتا, اتنا وقفہ نہیں ہوتا تو فوراً جو ہے بائیں ہاتھ کو دھوئے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سر کا مسح کرے. فاصلہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ نئے سرے سے کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ قبلہ. اس حوالے سے یہ جو فقہ کی زبان میں یہ جو کو ترتیب کہتے ہیں, پہلے چہرہ, پھر دایاں, پھر بائیں کا, اور یہ جو بغیر وقفے سے ہونا چاہیے اس کو موالات کہتے ہیں, یہ تسلسل کے ساتھ. صحیح. جی بہت شکریہ قبلہ. اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک مومن نے سوال کیا ہے زکوٰۃ سے متعلق, کیا کاروباری مال یعنی جو انسان روزمرہ کماتا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی دیکھیں جی, زکوٰۃ تو میں نے درجنوں دفعہ بتایا کہ 9 چیزوں میں جو ہے ہمارے فقہ میں وہ ہے. اگرچہ عملی طور پر ایک آدھ کے علاوہ باقی ہے ہی نہیں, معاشرے میں ہے ہی نہیں. مثلا یہ غلات اربعہ ہے, گندم ہے, جو ہے, کشمش ہے, کھجور ہے, یہ غلات اربعہ کہلاتے ہیں. حیوانات میں سے جو ہے نا وہ اونٹ ہے, گائے بھینس ہے, بھیڑ بکریاں ہیں, اور وہ بھی بڑی شرائط ہیں, سال بھر آزاد جنگل میں رہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور یہ آپ کی ملکیت میں رہیں. اور سونا چاندی وہ بھی زیورات کی صورت میں, بسکٹ کی صورت میں نہ ہو بلکہ سکے کی صورت میں ہو, ہاں, جس سے بازار میں لین دین جو ہے لوگ کرتے ہیں, جو آج کل دنیا میں کہیں بھی نہیں. ابھی ہم عراق میں بیٹھے ہیں, اس زمانے میں سونے کا دینار ہوتا تھا اور اسی سے لوگ خرید فروخت کرتے تھے. ابھی دینار ہے تو یہ نوٹ ہے. اسی طرح آپ کے امارات وغیرہ میں درہم ہے, لیکن وہ چاندی کا درہم نہیں ہے, وہ جو ہے نا وہ بس وہ نام کا درہم دینار ہے. اسی لیے روایات میں ہے مسکوکین, الذهب والفضہ مسکوکین. ہاں, سکے کی صورت میں سونا چاندی ہو, اور وہ بھی نہیں کسی نے ایسے عجائب گھر میں ایک دینار رکھا ہوا ہے یا وہ نہیں, یعنی اس میں بھی اپنا ایک نصاب ہے, مقرر جو ہے نا وہ وزن ہے. مال تجارت میں ہمارے بعض فقہا کہتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ مستحب ہے, باقی واجب نہیں ہے. یا جو اکثر ہے عملی طور پر وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں گندمی ہے, رہ جاتی ہے بس. باقی یہاں ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں کھجوریں وغیرہ بھی
سندھ یا ہمارے پنجاب کے مظفر گڑھ ملتان میں بھی کھجور ہے، تو بہرحال وہ بھی اگر نصاب کے حد تک پہنچ جائے، کم از کم اتنے من ہو تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ یا باقی وہ بھیڑ بکری جو ہے سال بعد آزاد جنگل میں چلیں، کم از کم 121 بھیڑ بکریاں ہوں، 30-40 جو ہے نا وہ بھیڑ وہ بھینس ہو، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ چارہ کھلاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اس حوالے سے ایک مومن نے سوال یہ کیا، کیا ہم خدا سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی نماز قضا نہیں کروں گا اور وقت پر ادا کروں گا؟ اس حوالے سے رہنما فرمائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا درست؟ دیکھیں جی، یہ کام جو ہے نا، یہ اس عہد کے بغیر بھی یہ کام آپ پر واجب ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرے یہ کام ہو جاتا ہے تو میں نماز کو اول وقت میں پڑھوں گا۔ صحیح۔ اگر میں یہ کام ہو جائے تو میں نماز پڑھوں گا۔ یہ نماز تو پہلے ہی آپ پر واجب ہے۔ گناہ کبیرہ ہے نماز کو ترک کرنا۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ یا قضا کرنا حرام ہے، قضا کرنا حرام ہے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مستحب کام ہے۔ نماز کو اول وقت میں پڑھنا جو ہے وہ الصلاۃ فی اول وقتها رضوان اللہ و فی آخرها غفران اللہ، یہ روایت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں کہ میرا کام یہ ہوتا ہے، میں انشاءاللہ آئندہ جو ہے نماز کو اول وقت میں پڑھوں گا۔ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہوئی، وہ کام ہو جاتا ہے، تو آپ نماز کو اول وقت سے ڈیلے کریں گے تو البتہ جو عہد ہوتا ہے وہ تقریباً 2-3 قسم کا ہوتا ہے۔ قسم بھی ایک طرح کا عہد ہے، خدا کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ نظر بھی خدا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، عہد بھی نا۔ یہ تینوں کے الگ الگ بڑے تفصیلی احکام ہے، قسم، نظر اور عہد۔ آپ ان تینوں کا جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کام ہو گیا تو میں سگریٹ چھوڑنے کی قسم کھاتا ہے، ایک اچھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یا لیکن مثلا کوئی ناجائز کام کی قسم آدمی جو ہے نا وہ نہیں کھا سکتا۔ جی ہاں، یا اس طرح وہ جو پہلے سے ہی واجب ہے اس کے لیے کیا کر سکتے، چونکہ وہ پہلے ہی واجب ہے تو اس پر واجب اس میں کیا کرنا ہے؟ اگر یہ کام ہو گیا تو نماز پڑھو، نماز تو پہلے سے واجب ہے آپ پر۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اسی ضمن میں ایک آخری سوال یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بارے میں سوال یہ ہے کہ جیسے رویت ہلال کمیٹی جو کہ فیصلہ کرتی ہے یا شہادتوں پر یا علماء کرام کے متفقہ فیصلے پر، لیکن اگر وہ غلط ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اور روزے کم یا زیادہ رکھوانے پر یعنی جو ہے وہ ذمہ داری کس کی ہوگی اگر غلط ثابت ہو جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے دیکھیں جی، آپ نے اپنی شرعی ذمہ داری پورا کرنا ہے۔ صحیح۔ باقی ذمہ دار کون ہے؟ اگر وہ اب جو ہے نا وہ ہماری ہلال کمیٹی کا چیئرمین ذمہ دار ہوگا، آپ کو پیسہ تو نہیں دے گا نا، یا آپ یہ کفارے کے پیسے تو نہیں دے گا نا۔ آپ نے اپنی شرعی ذمہ داری کو دیکھنا ہے۔ ہلال کمیٹی کا اعلان برائے اعلان وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ صحیح۔ دار و مدار یہ ہے کہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اگر ان کے اعلان سے آپ کو اطمینان آتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، پھر ان پر اعتبار کرے۔ اطمینان نہیں آتا تو پھر جیسے 4 طریقے اپنی آنکھوں سے دیکھے، 2 عادل گواہی دے دیں، یا شیعہ، شین، یہ الف اور عین، یعنی اس کثرت سے لوگ آ کے کہے۔ مثلا اسی سال ہمارے الحمدللہ بہت اچھی عید تھی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ایک گارڈ نے دیکھا، اس نے پھر 2-4 اور گارڈوں کو بلا کے، یہ شیعہ، اس کو شیعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے۔ باقی ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ابھی صاحب سنا ہے کہ دبئی میں جو ہے نا وہ 28 روزوں کے بعد جو ہے نا وہ 29 روزے تو ہوتے ہیں، 29 دن کا تو ہوتا ہے چاند کا مہینہ، 28 کا نہیں ہوتا۔ اب ظاہر اس کا ذمہ دار جو ہے وہ، اور بعض اور اسلامی ممالک کے بارے میں سنا ہے، ادھر بھی بعد میں اعلان کیا کہ قضا رکھو۔ پاکستان میں بھی شاید کوئی اتفاق اس طرح کا کوئی اتفاق، لیکن ہلال کمیٹی کی چیئرمین سے کون پوچھے کہ بھائی اچھا وہ تم وہ کرو۔ صحیح۔ بہت شکریہ قبلہ۔ آخر میں جو کفارہ ہے وہ تو صرف اسی صورت میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے نا پتہ ہو کہ رمضان مبارک ہے اور کھائے یا نہ رکھے مثلا۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ناظرین کے لیے دعا فرمائیے گا اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ، میں محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ میں پہلے نجف مشرف ہوا تھا ابھی چند دن پہلے، اور تقریباً میں امیر حرمی میں جا کے الوداعی زیارت کر کے پھر سامرہ کاظمین گیا تھا۔ لیکن ایک اور پروگرام جو کل یہاں کچھ دوستوں نے رکھا ہے، طلباء نے، اس کے لیے پھر مجھے کربلا سے دوبارہ آنا پڑ گیا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک دفعہ پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے کہ جس طرح باقی اماموں کے بارے میں نہیں دیکھی ہے، جس طرح امیر المومنین کی حرم کی طرف قدم اٹھانے سے آپ کو نیکیاں لکھی جاتی ہے نامہ اعمال میں، واپسی پر جو قدم اٹھاتے ہیں اس کی بھی جو ہے نا وہ آپ نامہ اعمال میں
نیکیاں لکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں اور امیر مومنین اور آپ کے اولاد طاہرین کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں دست و دعا ہوں کہ جو مومنین مومنات بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو مریض ہیں خصوصاً جنہوں نے اسی سفر کے دوران ہم سے دعا کی درخواست کی ہے. ایک نومولود بچی ہے علیزہ ہے, ایک بچایا گیا, ایک 17 سالہ بچہ قاسم اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ایک نازک آپریشن ہے دماغ کا, اور جو مومنین و مومنات بھی پیچیدہ امراض مبتلا ہیں سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے اور قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ قبلہ, ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے قیمتی وقت نکالا, پروگرام میں شامل ہوئے. ہمیشہ آپ جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں. خداوند عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. ناظرین قبلہ کی اسی دعا کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.